پولس رسول کا افسس کی کلیسیا کے نام خط، اس کا پہلا باب اور 21ویں آیت پڑھ۔ کلام مقدس میں سے پولس رسول کا افسس کی کلیسیا کے نام خط پہلا باب اور 21ویں آیت میں یوں لکھا ہے: اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، دعا مانگیں۔ خداوند رب العزت جلالی آسمانی باپ، یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، ہر ایک بات کے لیے، گزشتہ زندگی کی حفاظت کے لیے، آج رات کی حفاظت کے لیے اور آج کے اس خوبصورت دن کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تو اپنا کرم کر، اپنا رحم فرما اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ تیرے لوگ تیری عبادت اور پرستش کے لیے جمع ہیں، تو اپنا کرم کر کے جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں خداوند تیرے لوگ جمع ہیں ان کی حفاظت ہو۔ اپنے تمام خادموں کو پاک روح کی معموری سے استعمال کر۔ تیرا ادنا خادم تیرے حضور حاضر ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہیں، تو اپنے کرم سے نواز، پاک روح کی معموری عطا کر، سننے والوں کے ساتھ ہو اور یہ فضل بخش دے کہ ہم نہ محض تیرے پاک کلام کے سننے یا سنانے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ ہماری تمام کمزوریاں معاف کر، اس پیغام کو مؤثر ٹھہرا، بخش دے کہ ہماری پوری توجہ تیری آواز کی طرف لگے۔ رحیم باپ، پاک روح کے وسیلے سے قائلیت عطا کر تاکہ اس پیغام کو سن کر اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اس ایمان کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں کہ تو یہاں موجود ہے اور اپنے لوگوں کی حفاظت بھی کرے گا، اپنے لوگوں کی مدد کرے گا تاکہ ہم خداوند تیری آواز کو سنیں، دل میں رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال سکیں۔ مسیح یسوع کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ متی رسول کی معرفت انجیل میں ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے 2 معجزات لوگوں کو یاد دلائے اور انہیں کہا کہ تم کم اعتقاد ہو اور اس بات کا آپس میں چرچا کر رہے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں۔ تو خداوند نے انہیں 5000 آدمیوں کی 5 روٹیاں یاد دلائیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کبھی بتایا تھا کہ کئی لوگ ہیں جو ان معجزات کے بارے شک کرتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان سب کے پاس روٹیاں تھیں اور جب جمع کی گئیں تو اس لیے یہ زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ خداوند کی قدرت اور اس کے اختیار پر ایمان رکھنے کی بجائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب لوگوں کی روٹیاں اکٹھی کر، اگر ہر ایک کوئی اپنی اپنی روٹی لایا ہوا تھا تو پھر فکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہاں واضح طور سے خداوند نے بتا دیا 9ویں آیت میں، کیا اب تک نہیں سمجھتے اور ان 5000 آدمیوں کی 5 روٹیاں تم کو یاد نہیں؟ 5000 آدمیوں کے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟ بس 5، ہر ایک کے پاس روٹی نہیں تھی۔ اور پھر اور نہ ان 4000 آدمیوں کی 7 روٹیاں، ان 4000 آدمیوں کے پاس 7 روٹیاں تھیں۔ خداوند نے یہ سب کچھ یاد دلا کے تو انہیں بتایا کہ فریسیوں کے خمیر سے، یعنی گناہ سے اور ایسی تعلیم سے، فریسیوں کا خمیر جو ہے وہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم ہے، جس سے خبردار رہنے کو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا۔ اب جب خداوند کیسریا فلپی کے علاقے میں آئے
تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا، دو چیزیں یاد رکھیں یہاں، پوچھ خداوند شاگردوں سے رہا ہے، لیکن رائے کن کی پوچھ رہا ہے؟ جو عام لوگ ہیں۔ شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ شاگردوں نے جواب دیا، بعض تو تجھے یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا کہتے ہیں، بعض یرمیا، یا پھر بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ نبیوں میں سے کوئی ایک نبی۔ اور میں حیران ہوں کہ کسی ایک گروہ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، یرمیا کا نام لیا گیا، یوسیاہ کا نہیں لیا گیا، جس نے پیشین گوئی کی تھی کہ تم کو ایک نشان بخشا جائے گا۔ جو خداوند یسوع مسیح کے بارے یوسیاہ کے پیشین گوئی تھی، اس کو پیش ہی نہیں کیا گیا، یا لوگوں نے وہ سمجھا ہی نہیں ہے، یا لوگوں نے یہ بھی نہیں جانا کہ آنے والا مسیح جس کا وعدہ کیا گیا تھا، کوئی وہ بھی لوگ سمجھتے ہو۔ اب جب شاگردوں نے لوگوں کا بتایا کہ یہ تجھے سمجھتے ہیں یا تیرے بارے یہ خیال کرتے ہیں، تو پھر خداوند نے شاگردوں سے کہا، اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اب پہلا سوال جو ہے وہ ایک طرح سے عام سوال ہے، عام لوگوں کے بارے۔ جب دوسری دفعہ خداوند نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو، دنیا کو چھوڑ دو کہ دنیا مجھے نبی کہتی ہے، یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی، یا ایلیا یا یوحنا بپتسمہ دینے والا، ان کی بات تو چھوڑ دو، اب تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے کیا کہتے ہو۔ دراصل حقیقی سوال ہماری زندگی میں ہے ہی یہی، کوئی مشن خداوند کو کیا سمجھتی ہے، دنیا کوئی قوم کیا سمجھتی ہے، اس سے غرض نہیں ہے، غرض اس بات سے ہے کہ میں ذاتی طور پر، آپ ذاتی طور پر، شخصی طور پر خداوند کو کیا سمجھتے ہیں یا کیا کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شمعون ذرا تیز طبیعت کا شخص تھا، پکڑوانے آئے تب بھی تلوار نکال لی۔ اب یہاں بھی باقی 11 خاموش ہیں، شمعون بولتا ہے۔ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح، کیونکہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا تھا تو ہے، جو دنیا میں آنے والا تھا وہ تو ہی ہے، اور تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ آج آپ کے سامنے یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ دراصل مسیح ہے کون؟ جو دنیا سمجھتی تھی وہ تو خداوند نہیں تھا۔ جو کچھ شمعون پطرس نے کہا وہ تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح۔ اب جب اس نے یہ اقرار کیا تو باقیوں نے بھی سنا ہوگا، اور جو خداوند نے اس کے اقرار اور جواب کے بارے کہا وہ بھی سب نے سنا ہوگا، باقی شاگردوں نے۔ وہ کیا تھا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون باریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ماننا خون اور گوشت کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ باپ جس کے دل میں ڈالتا ہے صرف وہ اسے زندہ خدا کا بیٹا مسیح مانتا ہے۔ خون اور گوشت اسے زندہ خدا کا بیٹا مسیح نہیں مان سکتے۔ آج کلام مقدس میں سے چند حوالہ بات دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ افسیوں کے خط میں
ہم نے جو کچھ پڑھا تھا پہلے باب کی 21ویں آیت، اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ لکھا ہے ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ یہ ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح، یہ ہے یسوع مسیح جس کو ہم اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، جو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، جس کے نام کے بغیر کوئی نام بخشا ہی نہیں گیا کہ دنیا نجات پا سکے۔ یہی ہے وہ جس کے بارے کہا گیا تھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ مکاشفہ کی کتاب کا پہلا باب اور 8ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں، یوحنا عارف کی معرفت مکاشفہ کی کتاب جو ہم تک پہنچی، پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا، غور سے سن لیجیے، خداوند خدا اور وہ تمام جو یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے وہ بھی کان کھول کر سن لے خداوند کے کلام کی آواز۔ صرف خداوند نہیں لکھا ہے خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا، یہ ہے خداوند یسوع مسیح، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، اور جو قادر مطلق ہے، جو الفا اور اومیگا ہے۔ اگر دنیا اسے نہیں مانتی، کوئی تنظیم اسے نہیں مانتی، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا اس کی شان میں کوئی فرق آ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ پھر 19واں باب اور اس کی 16ویں آیت بھی یہی فرماتی ہے۔ 19ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھے، اور اس کی پوشاک، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ یہ ہے بائبل مقدس کا یسوع مسیح، یہ ہے جس یسوع مسیح پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے خداوند کو جانتا نہیں ہے کہ وہ کون ہے، تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ نامعلوم خدا جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہو، اس کی عبادت یا وہ خدا قابل اعتماد ہی نہیں ہو سکتا جس کو آپ جانتے نہیں۔ جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، نامعلوم خدا قابل اطاعت اور قابل پرستش بھی نہیں ہو سکتا۔ مقدس لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی 78ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں اس کے بارے بتاتا ہے۔ مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 78ویں آیت میں لکھے، یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے۔ خداوند یسوع مسیح کو یہاں عالم بالا کا آفتاب کہا گیا ہے، اور کلسیوں کے خط میں رسول نے بہت واضح کر دیا، بہت مشہور آیت ہے اور کان کھول کر سن لینی چاہیے۔ لکھے ہے مسیح خداوند کے بارے، یسوع مسیح کے بارے، ہمارے نجات دہندہ کے بارے، زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے بارے لکھا ہے پہلے باب کی 16ویں آیت میں کلسیوں کا خط، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی۔
سب چیزیں اسی کے وسیلے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی۔ جب ہم فلپیوں کا خط پڑھتے ہیں 2 باب کی 9ویں آیت، تو وہاں یسوع مسیح کے بارے بہت واضح الفاظ ہیں، لکھا ہے اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا۔ میں نے ایک پیغام میں پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں، تو اپنے لفظوں پر غور کیجئے کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یہاں لکھا ہے اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا۔ آپ نے سربلند کیا ہے؟ کسی انسان نے کیا ہے؟ خدا نے اسے وہ سربلندی بخشی ہے اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ۔ جو بات میں گزارش کرنے لگا تھا وہ یہ تھی کہ جب آپ دعا کرتے ہیں، بڑے زور زور سے لوگ چیختے ہیں، پکارتے ہیں، ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ اور میں کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے کہ اس کے نام کو جلال دیں؟ ہاں، ہم اس کا جلال ظاہر ضرور کر سکتے ہیں۔ اسے تو خدا نے بہت سربلند کیا اور آپ یہ کہتے ہیں جی ہم تجھے جلال دیتے ہیں۔ کون سا جلال ہے آپ کے پاس؟ آپ تو خود جلال کے محتاج ہو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، تو پھر آپ کے پاس کون سا جلال ہے جو یسوع مسیح کو دیتے رہتے ہو؟ ہاں، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس کی بزرگی کا یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہماری زندگی کے وسیلے سے تیرا جلال ظاہر ہو۔ وہ آپ کا محتاج نہیں ہے کہ آپ اسے جلال دیں۔ خدا نے اسے وہ نام بخشا ہے اور اسے سربلند کیا ہے، اور وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ۔ حیرانی ہوتی ہے مجھے خدا کے لوگوں، کیا یوشع نبی نے کہا تھا کہ وہ حقیر ہے، وہ مردود ہے، مرد غمناک سے بھی وہ جانا گیا ہے، یوشع کی کتاب میں 53واں باب جو۔ لیکن وہی جسے دنیا حقیر سمجھتی ہے، دنیا نے حقیر جانا اور آج بھی دنیا حقیر جانتی ہے، وہی حقیر، مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا جو ہے، خدا نے اسے سب سے زیادہ سربلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ۔ یوشع بن آموس کی کتاب کے 9ویں باب کی 6 اور 7ویں آیت ضرور پڑھنا چاہتا ہوں۔ یوشع کی کتاب اس کا 9واں باب 6 اور 7ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یہ فرماتا ہے، 6 آیت میں لکھے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے، کوئی انسان اسے یہ سب کچھ نہیں بخش رہا، نہ بخش سکتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے۔ یہاں لکھے کہ سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی۔ اب جتنے یہ خادم خوشحالی کی انجیل سناتے ہیں کہ آپ کو کبھی غم نہیں آئے گا، آپ کو کبھی بیماری نہیں آئے گی، خدا آپ کو یہ بھی دے دے گا، وہ بھی دے دے گا، یہ کر دے گا، آج دن رات اسی بات کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ خدا کے بیٹے کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ سلطنت اس کے کندھوں میں آنے سے پیشتر صلیب اس کے کندھوں پر آتی۔ آپ
کوئی دکھ بھی نہیں برداشت کرنا چاہتے اور زندگی کا تاج پانا چاہتے. اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا. آپ بغیر کوئی دکھ اٹھائے، بغیر خداوند کے لیے کچھ کیے ہوئے سب کچھ حاصل کرنا چاہتے. اور مسیح یسوع کی شان یہ ہے کہ اس کی پرستش جائز ہے. دنیا بھلے کیا کہے، بائبل مقدس کا خدا یہ کہہ رہا ہے دوسرے زبور میں، کیونکہ ہم دنیا کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنے خدا کے، اس کے پاک کلام کے پابند ہیں. دوسرے زبور کی 12ویں آیت میں خداوند کا پاک کلام یہ فرماتا ہے، بیٹے کو چومو. کیا کوئی بت بنا کے اس کو چومے بیٹے کو؟ کیا پتھر کے اس کی تصویر تراش کے اس کو چومے؟ چومنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کی پرستش کرو. وہ خدا ہے، اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ. بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو. ابھی تو اس نے اپنا غضب روکا ہوا ہے نا، لیکن ایک وقت آئے گا جب اس کا غضب بھڑکے گا. بہرحال خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے بیٹے کو چومو، جس کی اور کوئی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی ماں سوائے اس کے کہ اس کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو. بلند آواز سے کلام مقدس کی روشنی میں جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے دیکھا، اس کی بنیاد پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسیح خداوند کی فضیلت یہ ہے کہ اگر اس کی فضیلت کا اقرار نہ کیا جائے تو یہ خدا کے خلاف گناہ اور بغاوت ہے. یسوع مسیح کی فضیلت کو نہ ماننا خدا کے خلاف گناہ اور بغاوت ہے. اور خدا کے خلاف گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے. خدا کے خلاف بغاوت کرنے والے کبھی اس کے غضب سے بچ نہیں سکتے. اعمال کی کتاب کا 4واں باب جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اعمال کی کتاب اس کا 4واں باب اور اس کی 12ویں آیت مشہور آیت ہے. کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے. لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں. موسیٰ اتنا بڑا لیڈر ہے، ابراہیم ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے، داؤد خدا کا دل پسند شخص ہے. کتنے انبیاء ہیں، لیکن کسی کے لیے نہیں لکھا گیا. پھر سنیے، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں. کیونکہ آدمی نجات دے نہیں سکتا، آدمیوں کو نام ہی نہیں بخشا گیا، کیونکہ یسوع مسیح محض انسان نہیں ہے، وہ کامل انسان اور کامل خدا. اس لیے اسے وہ نام بخشا گیا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور اسی کے نام سے بنی نوع انسان ہم نجات پا سکتے. موسیٰ خدا کے ساتھ باتیں کرتا تھا، پہاڑ پر جا کے خدا کے ساتھ باتیں کرتا تھا. اس کی معرفت خداوند نے اپنے لوگوں کے لیے، شریعت کے لیے 10 احکام دی. لوگوں نے شک کیا، بنی اسرائیل نے، کہ تو خود ہی باتیں کراتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ بات کریں. اس نے خداوند سے کہا کہ بھائی خداوند یہ قوم یہ کہہ رہی ہے. تو خداوند نے کہا اچھا میں فلاں وقت میں گزروں گا، ان کو کہنا دیکھ لیں. کوئی دیکھ سکا اسے؟ حالانکہ خداوند پیچھا کر کے گزرا. کوئی اس کے جلال کی تاب نہیں لا سکتا. اب ہم پر خدا کس طرح سے ظاہر ہوا؟ خدا کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کے جلال کی کوئی تاب ہی نہیں لا سکتا، کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا.
تو کتنی مہربانی، کتنا فضل، کتنا رحم خداوند نے ہم پر کیا. کس طرح اس کی شکر گزاری کی جائے کہ وہ اپنے بیٹے میں ہو کر ہم پر ظاہر ہوئے. یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سنیے کیا لکھا ہوا. یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا پہلا باب اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا. کیا خدا کا پاک کلام غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. تو پھر کیا ہوا؟ جب دیکھا نہیں ہے تو کس طرح ظاہر ہوا؟ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. یسوع مسیح جس کی پیشین گوئیاں کی گئیں، جو دنیا کا واحد نجات دہندہ ہے، جس کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، صرف اسی نے باپ کو ظاہر کیا. وہ خدا کا مظہر ہے، مظہر ایک خدا ہے. موسیٰ نے یہ بتایا تھا کہ وہ عورت کی نسل سے ہوگا. یوشع نبی کی معرفت ہم نے پیشین گوئی پڑھی کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا. یوحنا رسول کی گواہی یہ ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے. حالانکہ دنیا اس کے نام سے بپتسمہ لیتی ہے، اس کو لوگ استاد جانتے ہیں، لیکن جب مسیح سامنے آیا تو اس نے کہا میرے سے نگاہیں ہٹا لو، میں کچھ نہیں ہوں، میں تو اس کی گواہی دینے آیا تھا. دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور کوئی نہیں اٹھا سکتا، میں بھی نہیں اٹھا سکتا. حالانکہ وہ اس کا پیشرو تھا نا. اور خداوند یسوع مسیح کے اپنے الفاظ یوحنا کے بارے کیا تھے کہ جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا سے بڑا کوئی نہیں ہے. پھر بھی اس نے کہا نہ 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 میری طرف نہ نگاہیں لگاؤ، مجھے نہ دیکھو، یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. بیشتر مرتبہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نبی ہے جو معجزے کرتا تھا، طرح طرح کے معجزے کرتا تھا، مردوں کو بھی زندہ کرتا تھا. تو میں نے آپ کو 2-3 باتیں بتائیں، موسیٰ کی بات بتائی، یوحنا کی بات بتائی، یوشع کی کتاب بتائی کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی نہیں، نبی تو اس کے بارے نبوت کرتے رہے ہیں. ہاں 3 اس کے عہدے ہیں جو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، نبی ہے، کاہن ہے اور بادشاہ. لیکن اس کو محض نبی سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے. اور بہت سے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک رسول ہے. عزیز بھائی اور عزیز بہنوں، رسول تو اس کی گواہی دیتے تھے. یوحنا نے اس کی گواہی نہیں دی، موسیٰ اور یوشع نے اس کی پیشین گوئی نہیں کی، اس کے بارے نبوت نہیں کی. بس یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض بادشاہ. گزارش صرف اتنی ہے کہ خدا کا پاک کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ محض بادشاہ نہیں. مکاشفہ کی کتاب میں ہم نے کیا پڑھا؟ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ. وہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. اور آپ کس قدر غلط تعلیم مانتے ہوں گے اگر محض آپ اس کو بادشاہ سمجھتے ہیں. وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. بادشاہ تو اس کے حضور خود سجدہ ریز ہوتے ہیں. ابھی تو وہ چرنی میں پڑا ہوا تھا جب اسے آ کر سجدہ کیا گیا، جب اسے تحائف پیش کیے گئے. کائنات اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتی ہے. ستارہ تب تک مجوسیوں کی رہنمائی کرتا رہا جب تک وہ یسوع کے پاس نہیں پہنچے. ستارہ اس کا پابند نہیں، اس نے بھی حکم ہے. گزارش آج صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں
کہ اور سبوں کو چھوڑ کر صرف یسوع مسیح سے واسطہ رکھو، کیونکہ وہی نجات دہندہ ہے، وہی خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اسی کو وہ نام بخشا گیا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اس کے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے، جیسا ہم نے کہا، مسیح خداوند نے شمعون پطرس کے بارے کیا کہا کہ یہ بات خون اور گوشت نہیں کر سکتا، یہ میرے باپ نے تیرے دل میں ڈالا۔ تو خداوند سے دعا کریں کہ وہ روح القدس کے وسیلے قائلیت آپ کو دے اور آپ پر یہ فضل کرے کہ آپ اسے اپنا نجات دہندہ مانیں۔ صرف یسوع مسیح ہے جو کانٹوں کا تاج ہم گنہگاروں کے لیے پہنتا ہے، جو صلیبی موت ہمارے لیے برداشت کرتا ہے، جو ہمارے لیے لعن طعن برداشت کرتا ہے، اور جو سب جہان کے گناہ اٹھانے والا۔ کسی اور کو اس کے سامنے لاؤ۔ کس نے آپ کی خاطر کانٹوں کا تاج پہنا ہے؟ کس نے صلیبی موت گوارا کی ہے؟ کس نے آپ کے لیے خون بہایا ہے؟ کون آپ کے لیے آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا ہے؟ کون ہے جو خدا کا برہ ہے جو آپ کے گناہ اٹھا کے لے جائے؟ اس لیے گزارش کر رہا ہوں، اور سبوں کو چھوڑ دو، صرف یسوع مسیح کے ساتھ واسطہ رکھو۔ اور آج ہم سب یہ وعدہ کریں خداوند کے حضور کہ ہم اور سبوں کو چھوڑ دیں۔ جو یشوع نے کہا تھا، آج میرا اور آپ کا بھی خدا کے ساتھ وہی وعدہ ہونا چاہیے۔ یشوع کی کتاب اس کے 14 باب اور 15ویں آیت میں خداوند کا پاک کلام یوں فرماتا ہے، 24واں باب اور اس کی 15ویں آیت انتہائی خوبصورت اور مشہور آیت ہے۔ سنیے کیا لکھا ہے۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، لیکن جس کی پرستش کرو گے اور جس کو چنو گے اس کو کبھی یہ ضرور اس کے لیے پرکھ لینا کہ کس نے آپ کے لیے جان دی ہے، کس نے آپ کے لیے صلیبی موت گوارا کی ہے، کس نے آپ کی خاطر آسمان کو چھوڑ کر اس زمین پر آنا قبول کیا ہے، کس نے آپ کی خاطر کانٹوں کا تاج پہنا ہے، کس نے آپ کی خاطر اپنے منہ پر تھکوایا ہے، کس کو آپ کے گناہوں کی خاطر کوڑے لگے، کس نے آپ کی خاطر خون بہایا۔ یشوع بڑا واضح طور سے لوگوں کے سامنے یہ چیلنج رکھ رہا ہے۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہے، پتہ نہیں کون کون سا تم نے خدا بنایا ہوا ہے، کس کس کو اپنا خدا مانتے ہو، تمہیں خدا کی پرستش اچھی نہیں لگتی تو سن لیجیے، تو آج ہی تم اس کی جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے۔ اب یشوع کا اعلان سن لیجئے، وہی اعلان میرا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے، دنیا جو مرضی کرتی رہے۔ آج ہمارا خدا کے ساتھ یہ وعدہ ہوگا کہ ہم اپنے خدا ہی کی پرستش کریں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے اور یہ فضل بخشے کہ آپ یسوع مسیح ہی کے ساتھ واسطہ رکھیں اور سب کو چھوڑ دیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میرے پیچھے یہ بات دہرائیے، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچایا، جو قائم ہے اور اب تک قائم رہے گا۔ آج ہم نے خداوند تیرے پاک کلام میں سے سیکھا کہ یسوع مسیح کون ہے،
بخش دے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ واسطہ نہ رکھیں، کیونکہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے، وہی ہمارا بادشاہ ہے، وہی ہے جس نے ہم پر تجھے ظاہر کیا، تو نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ وہ ہم گنہگاروں اور نکموں کی خاطر اس دنیا میں آیا تاکہ ہمیں بچا لے۔ ہمارا تو کوئی چارہ نہیں تھا خداوند، تو نے اس وقت اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جب ہم گنہگار ہیں۔ اس نے ہر طرح کا دکھ ہماری خاطر برداشت کیا، صلیبی موت کا وعدہ کی تاکہ ہمیں زندگی ملے۔ بخش دے خداوند، آج سے ہم اور ہمارا خاندان صرف تجھی خدائے واحد کی پرستش کرے اور صرف یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرے۔ بخش دے کہ یہ کلام ہمارے دلوں میں نقش، اس پر عمل کرے، اس سے دائیں یا بائیں نہ مڑے۔ عبادت کے بقیہ حصے میں ہماری مدد کر، کلام پر 100 گنا پھل لانے کا فضل بخش دے، یسوع مسیح کے نام میں۔